شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ اب ذکر آ رہا ہے بچے کو دودھ پلانے کا۔ نارمل حالات ہیں، بچہ ہوا ہے تو ظاہر ہے وہ تو چونکہ حالات نارمل ہیں تو اس میں تو پھر والد جہاں بچے کا خیال کرتا ہے وہاں ایک بحیثیت شوہر وہ بیوی کا بھی نان نفقہ اسی کی ذمہ داری ہے، معاشی رسپانسبلٹی ویسی ہسبینڈ کے اوپر ہے۔ اب کیا سچویشن ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، صحیح، اور وہ جو عورت ہے وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اب کیا ہوگا یہ اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ کلیئر ہو گیا آپ کے سامنے کہ نارمل حالات کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ طلاق یافتہ مرضعہ کا ذکر ہے۔ مرضعہ کہا جاتا ہے دودھ پلانے والی عورت کو۔ مرضعہ، اور یہ دودھ پلانا یہ گلاس سے دودھ پلانا نہیں ہے، رضاعہ گلاس سے یا کپ سے دودھ پلانے کو نہیں کہتے، یہ بریسٹ فیڈنگ کی بات ہے کہ ماں اپنی چھاتی سے دودھ پلائے۔ تو فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے ان کو کھانا اور کپڑا دینا ہوگا۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، اور کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود لہ بولدہ، نہ تو ماں کو اس کی وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کہ طلاق ہو چکی ہے اور عورت دودھ پلا رہی ہے، یعنی عورت کیا ہے؟ طلاق یافتہ عورت کیا ہے؟ مرضعہ ہے، وہ بریسٹ فیڈ کر رہی ہے بچے کو۔ تو فرمایا کہ والد پر دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا ہے۔ عام حالات میں تو ویسے ہی فرض ہے، جب اس کی بیوی ہے تب تو ویسے ہی فرض ہے، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو نان نفقے کی رسپانسبلٹی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن اگر وہ دودھ پلا رہی ہے تو وہ کھانا دے گا اور وہ کپڑے وغیرہ دے گا۔ تو جہاں تک یہ دودھ پلانے کا تعلق ہے، دراصل یہ جو پروڈکشن آف بریسٹ ملک ہے اس کا تعلق عورت کے جذبات سے اور ذہنی کیفیت کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، دودھ کم ہو جاتا ہے، تو لہٰذا دودھ پلانے والی ماں کا ریلیکس رہنا یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ خوش رہے اور وہ ریلیکس رہے۔ پریگننسی میں بھی یہ ہونا چاہیے۔ آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ ماں اگر پریشان ہوتی ہے، اپسیٹ ہوتی ہے تو پیٹ کا بچہ محسوس کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح ماں اگر دودھ پلا رہی ہے اور وہ خود پریشان ہے تو دودھ کی کوانٹٹی پروڈکشن بھی کم ہوگا، اور دوسرے اگر ماں پریشان ہے تو پتہ نہیں پھر دودھ کے ساتھ کیا کیا اثرات ہیں جو کہ بچے میں جا رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے بات یہ کہی گئی کہ مائیں والدات، اچھا والدات کیوں کہا، امہات کیوں نہیں کہا؟ ہر دودھ پلانے والی ماں تو بن جاتی ہے، فاسٹر مدر جس کو ہم کہیں، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور یہ عربوں میں رواج تھا، وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ خاص طور پہ مکے میں یہ بہت زیادہ رواج تھا، جیسے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے دودھ پلایا، ان کی اپنی ماں نے نہیں پلایا، تو یہ ان کا رواج تھا۔ تو پہلے 2 سال بچہ ماں سے دور رہا کرتا تھا۔ اسلام کا مزاج ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے، والوالدات کا جو لفظ ہے تو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس طرح پیدا ہوتے ہی بچے کو ماں سے دور نہ کیا جائے، بلکہ ماں خود دودھ پلائے اپنے بچے کو۔ کتنا پلائے؟ کتنا عرصہ؟ حولین، 2 سال، کاملین، مکمل۔ کون سے 2 سال؟ لونر ایئرز۔ اور بریسٹ فیڈنگ کے فائدے ہم خوب جانتے ہیں، بہت صبر آزما کام ہے، ڈیفینیٹلی قربانی ہے، لیکن ہر گھونٹ جو ماں پلاتی ہے بچے کو اس میں اس ماں کا اپنا اجر ہے، اور بچے کے کتنے
نفسیاتی، ذہنی، جسمانی فائدے ہیں۔ ماں کے دودھ کے اندر نیچرل اینٹی باڈیز ہوتی ہیں، بچے کے اندر نیچرل امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے۔ ایکسپریس کر کے بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس کا رواج ہے، خاص طور پر جو ورکنگ مدرز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ لگژری نہیں ہوتی کہ اپنے بچے کو خود فیڈ کریں، تو وہ ایکسپریس کر کے باٹلز میں بھر کے رکھ دیتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے وہ ان کو دودھ دے دیتا ہے۔ چلو کم از کم ماں کا دودھ نہ ہونے سے یہ طریقہ تو بہتر ہے کہ چلو ماں کی گود نہیں تو ماں کا دودھ تو مل رہا ہے۔ یہ کتنی زیادہ محرومی ہے بچے کی کہ نہ ماں کا دودھ اور نہ ماں کی گود، کچھ بھی نہ ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے یا تو اپنے لیے اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنی گروتھ کو پریفرنس دی ہے بچے کے اوپر، اور یہ ہوتا ہے کہ میرا یہ، میرا وہ، میرا کریئر، اس کی وجہ سے بعض دفعہ مائیں جو ہیں وہ بہت سمجھتی ہیں بچے کو دودھ پلانا، یا یہ ہوتا ہے بہت سے حالات میں کہ ماں کی حقیقی مجبوری ہوتی ہے، اس کو تو کمانے کے لیے نکلنا ہے، پیسہ نہیں ہے تو بیچاری کیا کرے، لاکھ چاہے کہ میں بچے کو گود میں لوں اور دودھ پلاؤں، نہیں کر سکتی، یا بعض دفعہ گھر کے کاموں میں اتنا زیادہ الجھا دیا جاتا ہے ان کو، ہسبینڈ اتنے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کھانے میں یہ چاہیے، گھر ایگزیکٹلی ایسا ہونا چاہیے، کہ پھر بعض دفعہ عورتوں کو فرصت نہیں ملتی کہ بچوں کو فیڈ کر سکیں خود۔ لیکن اگر کر سکیں، اور پھر یہ سوسائٹی کی رسپانسبلٹی ہے ہسبینڈ کی، جو گھر میں اور لوگ ہیں، کہ اس عورت کو فری کریں کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے۔ ماں کی گود سے بڑھ کر کوئی بڑا تحفہ نہیں ہے جو کہ ایک بچے کو دیا جا سکے۔ ماں کی چھاتی اور ماں کی گود، ماں کا دودھ، ماں کی گود، یہ حق ہے اس کا۔ حولین کہنا بھی کافی تھا نا، 2 سال، پھر کاملین کا کہا اللہ تعالیٰ نے، اور کتنا اللہ تعالیٰ نے اس پہ اجر رکھا ہے، اور بچے کے لیے خود کتنے فائدے ہیں، اور خود ماں کے لیے کتنے فائدے ہیں۔ ابھی وہ نئی ماں بنی ہے، اس پہ بہت زیادہ ویسے بھی کام کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اس کو فزیکلی، مینٹلی ریلیکس ہونا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے، جب بچہ ہوتا ہے لوگ آتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں، ملتے ہیں ایک دوسرے کو، یعنی کہ ملنا جلنا ہمارے ہاں ہوتا ہے، ماں کو ہر طرح ریلیکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ طریقہ بہترین طریقہ ہے الحمدللہ، اور خود ماں کو کتنا آرام اس میں ملتا ہے کہ ماں کی اپنی ایموشنل نیڈ ہے کہ اپنے بچے کو وہ گود میں لے، اور وہ جو ایک فیلنگ ہے اپنے بچے کو خود گود میں لینا اور اس کو دودھ پلانا، الحمدللہ یہ بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی، ان کو مصیبت نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے وقت ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے، لگتا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے انسان کا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو اللہ کی طرف سے اجر کی امید رکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ ماؤں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو یہ کام کریں، اور پھر کون سپورٹ کرے گا؟ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، جس کا بچہ ہے۔ تو بچہ کس کا ہے اسلامکلی؟ اسلامک شریعت میں باپ کی طرف سے، کہ نام بھی باپ کا ہی لگتا ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو جس کا بچہ ہے، یعنی جس کا بچہ ہے سے کیا مطلب؟ کہ ماں کا بچہ نہیں ہے جس نے پیدا کیا، ماں کا ہے، مراد ہے کہ اس کی فائنینشیل رسپانسبلٹی جس کے اوپر ہے۔ طلاق ہو گئی ہے، وہ بیوی نہیں رہی ہے، لیکن اس کے بچے کی ماں تو ہے، اور بچے کی رسپانسبلٹی، چائلڈ مینٹیننس کس کے اوپر ہے؟ ہسبینڈ کے اوپر ہے، 100% اس کے اوپر ہے۔ طلاق ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بچہ تو اس کا ہے، اب وہ دودھ پلا رہی ہے، تو لہٰذا اب اس کو ریلیکس رکھنے کی بھرپور کوشش کرے اس کا ایکس ہسبینڈ، اس لیے کہ بہرحال وہ ایکس ہسبینڈ ہے، لیکن ایکس فادر تو کبھی نہیں بن سکتا، کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے ایکس فادر بننے کا، ایکس ہسبینڈ ہو سکتا ہے۔ تو اپنے بچے کی خاطر اس کو ریلیکس رکھے تاکہ اس کو کمانے کی فکر نہ ہو، وہ چاہتا ہے میرا بچہ پیٹ بھر کے دودھ پیے تو بہترین غذا فراہم کرے، اچھی طرح پہنائے اڑھائے اس عورت کو۔ وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، یہ قرآن کا رول ہے، کسی جان پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جاتا، جتنا مرد افورڈ کر سکے اتنا دے، بیسٹ دے اپنی طرف سے۔ لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ یعنی ماں کو تکلیف دینا یہ ہے کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہے لیکن باپ زبردستی چھین لے، یا خرچہ نہ دے، یا بچے کے ذریعے ناجائز جذباتی نفسیاتی دباؤ ڈالے، مینٹل ٹارچر میں مبتلا کرے، یہ ماں کو تکلیف دینا ہے۔
بچے کو بلا وجہ کولیٹرل ڈیمیج بنا رہے ہو. اور باپ کو تکلیف دینا کیا ہوگا کہ ماں بچے کا سارا بوجھ باپ پر ڈال کر الگ ہو جائے, یا دودھ پلانے سے انکار کر دے, یا ایسے بھاری اخراجات کا مطالبہ کرے جو باپ کے بس میں نہیں ہے. تو یہ ٹگ آف وار میں بچے کو رسی کی حیثیت سے نہیں استعمال کرنا چاہیے, بچے کے اوپر کھینچا تانی نہیں کرنی چاہیے. تو پھر ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے میاں بیوی نہیں رہے ہو لیکن ماں باپ تو ہو, تو بچے کا بھلا سوچو. اور ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے جب طلاقیں ہوتی ہیں, ایک کھینچا تانی ہے جو بچوں کے ساتھ لگی رہتی ہے, وہ بیچارے ایک مینٹل اور ذہنی اذیت کا شکار ہو کے رہ جاتے ہیں اگر بڑے ہوتے ہیں تو یہ بات یہاں کی گئی. اور یہ بھی فرما دیا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر ہے. یعنی طلاق ہو گئی ہے, رائٹ, اب یہ عورت اس طلاق دینے والے مرد کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے, ابھی 2 سال کی مدت پوری نہیں ہوئی اور جو باپ تھا وہ مر گیا, رائٹ. تو اب یہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو باقی ورثاء ہیں, جو انہیریٹرز ہیں, وہ رحم دلی کا, شفقت کا مظاہرہ کریں, وہ سخاوت کو اپنائیں اور اس عورت کا اور یتیم دودھ پیتے بچے کا خیال کریں, وہ بھی اس کے اوپر خرچ کریں, اس کو دیں, اس کو سپورٹ کریں. پھر کیا فرمایا, فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھوڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں. اب یہ فریقین کون ہیں یہاں پر؟ وہ ماں اور باپ. تو یہ دونوں کا مشترکہ فیصلہ ہوگا. تراضٍ میں دونوں کا ذکر ہے, تشاورٍ کے اندر دونوں کا ذکر ہے, کہ اگر وہ دونوں مل کر یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم دودھ چھڑوا دیتے ہیں, میں دودھ نہیں پلاتی, اور وہ باپ بھی کہتا ہے ٹھیک ہے, جو بچے کا بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھیں, بچہ کامن بانڈ ہے. تو یہاں پھر آپ دیکھیں کہ طلاق یافتہ کپل ہے یہ, لیکن آخر مل جل کر آپس میں طلاق یافتہ ہیں, کامن بانڈ بچہ تو ہے, تو بچے کی ویل بینگ, بچے کا ویلفیئر اس کو سامنے رکھیں اور آپس میں صلح مشورے سے انسانوں کی طرح بیٹھ کے معاملہ کریں, ٹھنڈے مزاج کے ساتھ, میچور طریقے سے. تو فرمایا کوئی گناہ نہیں ہے. ایک زمانے میں یہ ہم سنتے تھے کہ اگر ماں بچے کو دودھ نہیں پلائے گی تو کتنا کبیرہ گناہ ہے اس کے اوپر, لیکن قرآن نے کلیئر کہہ دیا کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اگر نہیں پلانا چاہتی, بعض دفعہ دودھ نہیں آتا یا کوئی اور مجبوری اگر ہے, اور 2 سال سے پہلے دودھ چھوڑانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک اور آپشن, اچھا ایک آپشن کیا ہوا کہ ماں دودھ پلائے, سیکنڈ آپشن کیا ہوا کہ ماں دودھ نہیں پلائے. اچھا اگر ماں دودھ نہ پلائے تو اب کیا ہوگا؟ فارمولا تو تھا نہیں اس زمانے میں, تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ آپشن دیا جا رہا ہے فاسٹر مدرس کا, دودھ یعنی کہ دائیاں جس کو کہا جاتا تھا. فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ, اور اگر تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلواؤ, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر, اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ, بشرط یہ کہ اس کا جو معاوضہ طے کرو معروف طریقے سے ادا کر دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نظر میں ہے. بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کا ذکر, بار بار اللہ کی حدود کا ذکر, اور بار بار یہ کہ اللہ جانتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. طلاق میں بھی یہی ذکر آیا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو, طلاق دے رہے ہو, اللہ دیکھ رہا ہے. تو تقوی کے ساتھ معاملہ کرو. بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دی, اگر کو در بدر کر دیا, پریشان کیا, تو اللہ کو علم ہے کہ تم نے کیسی کیسی زیادتیاں اور کیسا کیسا ظلم کیا ہے. اگر حقیقی ضرورت پیش آ گئی تھی, واقعی رشتہ پریشانی کا سبب بن چکا تھا, اور تم نے اسلامی کردار کا مثالی مظاہرہ کر لیا ہے, وہ بھی اللہ دیکھتا ہے, وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. اور وہی معاملہ یہاں پر پھر دودھ پلانے کے سلسلے میں بھی آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی اور عورت سے دودھ پلوانا چاہیے بچے کو تو پلوا سکتے ہو, تو اور اس میں پھر
معاوضہ طے کرنا ہوگا کہ تم میرے بچے کو دودھ پلاؤ تو ہم تم کو اتنا پے کریں گے. سیدھی بات اس طرح سے ہے جو کی گئی ہے کہ اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف، معروف طریقے سے طے کر لو کہ اتنا اماؤنٹ ہم تم کو دیں گے. اچھا، یہ دائیوں کا نظام بڑا عام تھا، کسی اور سے دودھ پلوا دینا. اس کا بہت بڑا فائدہ کیا تھا کہ ایک سوشل اپلفٹ تھی. عام طور پہ پیسے والے لوگ ہی یہ کام کر سکتے تھے کہ اپنے بچے کو کسی اور عورت سے دودھ پلوائیں، اس لیے کہ پے کرنا ہوتا تھا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ معاشرے کے کھاتے پیتے طبقے کا معاشرے کے غریب طبقے سے رابطہ قائم ہو جاتا تھا. تو جو غریب طبقہ تھا اس کی اپلفٹ ہو جایا کرتی تھی. ظاہر اب جو عورت کسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو وہ تو گھر میں آئے گی جائے گی، اس عورت کو جو کہ دودھ پلا رہی ہے اس کو پے کیا جائے گا، اس کی خوشی کا خیال رکھا جائے گا، اس لیے کہ اس عورت کی صحت پر اور اس عورت کے کھانے پینے پر اپنے بچے کے دودھ کا دار و مدار ہے. تو اس میں جو بڑے رشتے بھی بنتے تھے، اور جتنے رشتے جو کہ نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے جو ہیں وہ دودھ پلانے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یہ سگی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا نا، نسب کی وجہ سے، خون کے رشتوں کی وجہ سے. اسی طرح دودھ شریک بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. جیسے جس عورت نے پیدا کیا وہ ماں ہے، جس عورت نے دودھ پلایا وہ بھی ماں ہے، ماں کی جگہ ہے. اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھیں، شیما ان کا نام آتا ہے. وہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور کس حال میں ملی کہ وہ قیدی بن کر آئی تھیں. اور انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہ میں تو آپ کی دودھ شریک بہن ہوں، یعنی کہ حلیمہ سعدیہ کا دودھ انہوں نے بھی پیا تھا جن کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ثبوت ہے؟ تو اس نے پیٹھ اپنی کھول کر دکھائی اور وہاں دانت کے نشان تھے، اور انہوں نے کہا شیما نے کہ آپ چھوٹے تھے، آپ نے میری پیٹھ پہ کاٹ لیا تھا، تو یہ اس کے نشان ہیں یہاں پر. تو پھر آپ نے بہت عزت کا معاملہ شیما کے ساتھ کیا، اور جو آپ احسان کر سکتے تھے وہ آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا. تو یہ دودھ شریک بہن بھائی ہوتے ہیں، اور تمام رشتے جو کہ نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی تمام رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوتے ہیں. چلیں، اب یہ معاملہ ہوا یہاں پر. تو اب ہمیں کس چیز کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو؟ طلاق کے بارے میں، کہ طلاق کیسے دی جاتی ہے اور رویہ کیا ہونا چاہیے، معاشرے کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اور دوسری پوری کوشش دیکھیں، آج کل کا جو ماحول ہے نا اس میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو پریشرز ہیں وہ شوہر بیوی کو الگ کرنے پر ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے. معاشرے کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کریں کہ میاں اور بیوی بانڈ کریں آپس میں. پریشر کیسا ہونا چاہیے معاشرے کا؟ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی طرف پش کرنے کا، کہ یہ میاں بیوی بن کے رہیں، بجائے کہ ایسا ماحول بنایا جائے کہ شوہر اور بیوی کو الگ کیا جائے، کھینچا تانی لگا دی جائے دونوں کے بیچ میں. تو چاہے لڑکی کا خاندان ہو چاہے لڑکے کا خاندان ہو، کوشش کریں کہ گھر بنا رہے. یہ رسپانسبلٹی ہے. اور اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہے کہ طلاق کا نام نہیں آنا چاہیے زبان پر، نہ لڑکی کے، نہ لڑکے کے، نہ خاندان والوں کے. اور اگر ضرورت پڑ ہی گئی ہے تو عیسائیت کی طرح اللہ نے دروازہ بند نہیں کیا طلاق کا. عیسائیوں کیا تو طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ کہتے نہیں رشتہ آسمان پہ بن گیا اب یہ ٹوٹ نہیں سکتا. ان کے ہاں طلاق کی صرف 2 صورتیں ہیں. ایک کیا، ڈیتھ، تو obviously ڈیتھ اگر ہو گئی ہے تو قصہ ختم. تو ایک ہی صورت ہے، یعنی کہ شادی سے باہر نکلنے کی، کہ اسپاؤس مر جائے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ بد کرداری کا مظاہرہ ہو جائے کسی اسپاؤس کی طرف سے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں ایک سے ایک ناولز ہیں، ناولز کی، ڈراموں کی تھیم رہی ہے یہ، کہ کس طرح جان جان کے اپنے اسپاؤس کو مرڈر کرواتے تھے کہ جان چھٹے اس سے کسی طرح، بیوی کی چھٹے یا شوہر کی چھٹے، یا خود شوہر یا بیوی بعض دفعہ اپنے اسپاؤسز کو بد کرداری کے موقع فراہم کیا کرتے تھے کہ یہ کسی طرح زنا میں کسی اسکینڈل کے اندر ملوث ہوں تو ہماری جان چھٹے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کتنا انتشار ہے نا، ایک انارکی ہے اس کے اندر. اسلام نے پسند تو نہیں کیا لیکن حلال رکھا ہے اس کو، اور اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اس کے بعد پھر دودھ پلانے کی بات آ گئی کہ ہمیں اس بات کو عام کرنا ہے اور بہت زیادہ معاشرے کو انکریج کرنا ہے لڑکیوں کو اس بات پر کہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائیں، 2 سال دودھ پلائیں. ٹھیک ہے بچہ سالڈز وغیرہ کھانے لگ جاتا ہے، سالڈ بھی کھاتا رہے اور ماں کا دودھ بھی پیتا رہے،
پورے 2 سال لونر کیلنڈر کے حساب سے وہ اس کو دیکھ لیں، کیلکولیٹ کر لیں، اسی کہ قرآن نے کہا ہے، قرآن کا حکم سمجھ کے یہ کام کریں، اور 100 اس کے اندر دنیا کے اور آخرت کے فائدے ہیں۔ اب ایک اور سچویشن ہے، جدائی کا ایک اور موقع، ایک اور جدائی کی صورت ہے جس کا ذکر آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ جدائی ایک کیا ہے کہ طلاق ہو جائے، دوسری جدائی کیا ہے کہ شوہر مر جائے۔ اس کے بارے میں فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فاذا بلغن اجلہن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ پھر تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کون سی عدت کا؟ عدت کس کی ہے؟ بیوہ کی عدت، بیوہ کی عدت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ عدت طلاق کی عدت سے مختلف ہے۔ طلاق کی عدت کیا تھی؟ 3 حیض تھی، اور اگر وہ حاملہ ہے تو کتنی؟ وضع حمل تک، ٹھیک ہے، اور اگر اس کو حیض ہی نہیں آتا تو کتنی ہے؟ 3 لونر منث، یہ اس کی عدت ہے۔ کلیئر ہے نا آپ کو؟ اب یہ ذکر کی، یعنی کہ وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو طلاق کی عدت ہے وہ ڈفر کر سکتی ہے، وہ ویری کر سکتی ہے پرسن ٹو پرسن، ڈپینڈنگ اپون کہ اس کے حالات کیا ہیں، رائٹ؟ اب یہاں جو بیوہ کی عدت ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ کون سے مہینے؟ لونر کے سولر؟ قمری کیلنڈر کے حساب سے، لونر کیلنڈر کے حساب سے ہیں، اور یہ سب کے لیے یکساں ہیں سوائے حاملہ بیوہ کے۔ حاملہ بیوہ کیا؟ کہ وہ پریگننٹ ہے، بیوہ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف رائے ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ اگلے دن ڈیلیور کر دیتی ہے بچہ، عدت ختم بیوہ کی، صحیح؟ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہی ہے۔ بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جو بیوہ ہونے والی عورت ہے، اس میں جو عدت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے یہ تقریباً سب عورتوں کے لیے ایک جیسی ہے، آلموسٹ۔ شادی کنزیومیٹ ہوئی ہے تو بھی عدت کرنی ہے، کنزیومیٹ نہیں ہوئی تو بھی عدت کرنی ہے۔ یعنی کنزیومیٹ نہیں ہوئی کیا مطلب؟ نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تو بھی عدت کرنی ہے، اور نکاح ہو کے رخصتی ہو گئی ہے اوبویسلی تب تو کرنی ہے۔ جوان ہے، حیض آ رہا ہے تب بھی کرنی ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، حیض نہیں آ رہا، یا 90 سال کی ہے، بوڑھی ہے بالکل، تب بھی کرنی ہے۔ بعض دفعہ یہ سوال آتا ہے کہ ہماری والدہ بہت بوڑھی ہیں تو کیا ان کو بھی عدت کرنی ہوگی؟ جی ہاں، عدت کرنی ہے، فرض ہے۔ ایک اس کا جو رول ہے وہ وہی ہے جو کہ طلاق کی عدت کا ہے، وہ کیا کہ ڈیورنگ عدت نکاح نہیں کر سکتی عورت۔ یہ پرائمری چیز کیا ہے کہ نکاح نہیں کر سکتی۔ بیوہ کی عدت کے اندر سوگ کا ایلیمنٹ شامل ہے کہ وہ غم منا رہی ہے، تو اسلام کے اندر میری وڈو کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ ایسی بیوہ ہے جو کہ بہت خوش ہے کہ چلو میرا میاں مر گیا، نہیں، کسی انسان کے ساتھ زندگی گزاری ہے یا جتنا بھی عرصہ گزارا ہے، بہرحال اس کے ساتھ اس نے زندگی کو وابستہ کیا تھا، اس نے اس کا خرچہ اٹھایا ہے، اس کا خیال کیا ہے، اس کا شوہر بن کے رہا ہے، تو یہ مرنے والے کا حق ہے اس عورت کے اوپر کہ کچھ تو وہ غم کا، افسوس کا مظاہرہ کرے۔ تو اس میں چونکہ سوگ کا ایلیمنٹ آ گیا ہے، طلاق کی عدت میں سوگ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ایک اور ایڈیشن کیا ہے کہ جو بیوہ ہے وہ ہار سنگھار نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ ایک عورت کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ سرما لگا کر آنکھوں کا علاج کر سکتی ہے؟ تو یعنی کہ سرما کیا پرپس کر رہا تھا؟ علاج، اور سرما اور کیا کرتا ہے؟ سنگھار۔ تو ایک ایسا علاج تھا جس میں سنگھار بھی شامل تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یعنی
سنگھار جس کو بھی ہم سمجھتے ہیں بہت خوبصورت بھٹکیلے کپڑے یا زیور یا مہندی یا رنگ برنگی چوڑیاں یا بالوں کا ڈائی کرنا یا میک اپ کرنا، تو یہ ہار سنگھار جو ہے، جو بھی چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ پھر بیوہ کو نہیں کرنا چاہیے. یہ اس کی عدت کا حصہ ہے، سوگ کا حصہ ہے. اب دیکھیں اس کا مطلب کیا ہے. کسی عورت کا شوہر مر گیا، اس نے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. عورتوں کو طریقہ ہوتا ہے، کو پتہ تھوڑی ہوتا ہے کون کس وقت مر جائے گا. یہ بعض دفعہ ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں، نیولی میرڈ ہوتی ہیں، پتہ چلا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. ہمارے اپنے جاننے والوں میں وہ لڑکی شاید اس کی شادی کو شاید 6 مہینے ہوئے تھے، آئی تھنک شاید وہ 15 یا 16 کی تھی، اس کے ہسبینڈ کی سڈنلی ڈیتھ ہو گئی. تو عادتاً لڑکیوں نے چوڑیاں وغیرہ پہنی ہوتی ہیں. اب اگر شوہر کو دفنا رہے ہیں تو مجھے بتائیں کیا کرنا چاہیے ان چوڑیوں کا؟ فوراً کے فوراً. اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی؟ اللہ نے کوئی جذبات دیے کہ نہیں دیے؟ ہم ایک جگہ گئے تھے، میری ایک امی کی کزن ہے، ان کے شادی ہوئی تھی، وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھیں، ابھی بالکل نیولی ویڈ تھیں، ایکسپیکٹ کر رہی تھیں کہ ان کے ہسبینڈ پتہ نہیں آگ، ان کو موٹر سائیکل کچھ کر رہے تھے تو آگ لگی اور ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی. خیر ہم لوگ گئے، ہسبینڈ کا جنازہ رکھا ہے، پتہ نہیں کہاں سے ہتھوڑی پتھر ان کو مل گئے، وہ لے کر ان کے ہاتھوں میں چوڑیاں تھیں، انہوں نے پکڑ کے توڑی ہیں باقاعدہ اسی وقت وہاں پر. اب یہ کوئی عقل کی باتیں ہیں؟ مجھے بتائیں. پتہ نہیں ہمارے اندر سینسٹیوٹیز کہاں چلی گئی ہیں، ہمارے اندر کی انسانیت کہاں چلی گئی ہے. تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ فوراً کے فوراً یہ کام کرو. اگر سونے کی چوڑیاں پہنی ہیں، عادتاً دیکھیں بعض دفعہ کچھ چیزیں عادتاً پہنی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی چھلا پڑا ہے، جیسے ویڈنگ رنگ عام طور پہ خواتین پہنے ہوتی ہیں، تو کیا فوراً گھسیٹ کے اتاریں گے اس کی انگلی سے؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی حص دی ہے. ایسے ہم بے حس پتہ نہیں کیسے ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہودیوں والا انداز ہے کہ بس لیٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں نا، اسپرٹ تو ہے ہی نہیں سامنے. وہ ہونے دیں معاملہ، ایک آدھ دن میں سمجھا بجھا کے، اگر یا تو خود پتہ ہو عورت کو، وہ خود ہی جا کے اتار دے گی، اگر نہیں تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ چلو بیٹا اس وقت اتار کے رکھ دو، انشاءاللہ تھوڑے دن کے بعد دوبارہ پہن لینا. اتنی سی بات ہے بس. تو یہ اس طرح سے زبردستی کرنے کو نہیں کہا جا رہا، اور عین خبر سنتے یہ سارے کام شروع کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. سوچے نا کس ٹراما سے وہ گزر رہی ہے، ابھی اس کا میاں مر گیا اور ایک دم اس کے ساتھ یہ معاملہ شروع کر دیا جائے. تو بہرحال یہ، لیکن بہرحال حصہ ہے کہ ہار سنگھار نہیں کرنا، شادی نہیں کرنی، نکاح نہیں کرنا، اس کو سوگ منانا ہے، کسی بھی ایج کی ہوگی. تو پھر کیا فرمایا کہ اچھا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے. کن کی عدت پوری ہو جائے؟ بیوہ عورت کی. کتنے سال کی ہے؟ مثلاً کوئی مجھے آپ ٹائم فریم تو بتائیں، کوئی مجھے آپ ایک بتائیں بریکٹ بتائیں. 16 سال سے لے کے کتنے سال کی؟ 60 سال کی، 70 سال کی، کتنے بھی سال کی ہے. رائٹ؟ سمجھ آیا؟ نہیں آیا؟ ابھی آئے گا. اچھا اب کیا ہوا؟ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کم کون ہے؟ اس کے ولی، اس کے ولی یا اس کا شوہر، کہ بیوہ کے شوہر سے بات کی جا رہی ہے. جی بتائیں. بیوہ کے شوہروں کو نوکریاں ملنی چاہیے کہ نہیں، یہ بتائیں سب سے پہلے. جی ہاں، بیوہ کا شوہر نہیں ہوتا تبھی تو بیوہ ہے. تو یہاں علیکم کون رہ گیا پھر؟ ظاہر ہے اس کے ولی ہیں. تو ان سے اللہ نے خطاب کیا کہ فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس چیز کے بارے میں جو فعلنا، وہ کریں. کون کریں؟ کون سی بیوہ عورت جس کی عدت پوری ہو گئی ہے؟ کتنے سال کی ہے؟ 16 کی یا 60 کی یا 70 کی؟ فیما فعلنا، وہ جو کریں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، بالمعروف، معروف طریقے سے. تو کیا کریں گی اپنے نفس کے بارے میں؟ دوسرا نکاح. جی ہاں، بیوہ کے نکاح کی بات کی جا رہی ہے. سورہ نور انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، ہم پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے معاشرے کے غیر شادی شدہ افراد کا نکاح کر دو، چاہے وہ ان میرڈ ہوں یا ڈیورسڈ ہوں یا ویڈوڈ ہوں، مرد ویڈو ہو یا عورت ویڈو ہو، جو بھی ہو، سب کے نکاح کر دو. اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرو کوئی ان میرڈ معاشرے میں نہ رہے. ہاں اگر تقدیر میں نہیں ہے، قسمت میں نہیں ہے، کوشش کے باوجود نہیں ہو رہا، وہ الگ کہانی ہے.
تو یہاں پر شرط لگا دی ہے معروف طریقے سے، اسٹریٹ فارورڈ ڈیسنٹ طریقے سے. وہ کہہ رہی ہے مجھ کو فلاں سے نکاح کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ولی ہرگز نہیں روک سکتے. تو مجھے بتائیں ہمارے معاشرے میں بیوہ کے دوسرے نکاح کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ جی کیسا سمجھا جاتا ہے؟ ایک عورت ہے 25 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، اس کی عدت پوری ہوئی، عدت پوری ہوتے ہی اس نے XYZ سے نکاح کر لیا. مجھے بتائیں معاشرے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ پہلے سے افیئر ہوگا. ہاں ایک دم ڈیتھ کیسے ہو گئی میاں کی؟ خود ہی مارا ہوگا. نعوذ باللہ. ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ باتیں بناتے ہیں. اور اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اچھا جو عورت نکاح زندگی بھر نہیں کرتی اس کی تعریف ہوتی ہے کہ اس پہ افسوس کیا جاتا ہے. اس کی بے حد تعریف ہوتی ہے کہ مرے ہوئے میاں کے نام کے ساتھ کیا وفاداری نبھائی ہے اس نے. اس کے جذبات سوچیں، انسان ہے انسان. اس کو بھی ایک مرد کی صحبت، اور خاص دیکھیں نا جس کے کبھی نکاح ہوا ہی نہیں نا اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے. اور جس کو تجربہ ہو گیا ایک دفعہ، جس کو مرد کا ساتھ مل گیا، جس کا وہ تعلق تھا اور پھر وہ تعلق اس کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کو تو وہ یاد آئے گا. جب تک نہیں پتہ چلا واٹ یو ڈونٹ نو یو ڈونٹ مس، لیکن جب پتہ چل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا پلیجر ایک دفعہ چکھا دیا اور پھر اس کے بغیر ساری زندگی بیوگی کی حالت میں زبردستی گزروانا، جو لوگ یہ ظلم کرتے ہیں وہ خود ہی اللہ کو جواب دیں گے. اور بیوہ کے دوسرے نکاح کو برا سمجھنا عین ہندوانہ باتیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا پھر نئی شادی ہوئی اور میاں کی ڈیتھ ہو گئی. ابھی آپ کو ایک قصہ سنائے، ہمارے سامنے کی بات ہے. اس پہ کیا باتیں بناتے ہیں کہ میاں کو کھا گئی ہے نا. یہ تو کھانا پینا تو چلتا ہی رہتا ہے ہمارے ہاں. ساس مر گئی تو کھا گئی، اور سسر مر گئے تو آنے والی کھا گئی. پتہ نہیں کون سا وہ میں کہتی ہوں کہ لکڑ ہضم پتھر ہضم وہ کھاتی ہے جو سارا کچھ اس کو ساس بھی ہضم ہو گئی اور میاں بھی ہضم ہو گیا. اور اگر شادی کے بعد لڑکی کی اماں مر گئیں تو مرد کا ہاضمہ نہیں ایسا کہ ساس کو ہضم کر سکے، نہ بیوی ہضم ہوئی اس کو. یہ نہیں کہتے کہ بیوی کو کھا گیا، کہتے ہیں کبھی سنا اپنے بیوی کو کھا گیا. تو ساری چیزیں ایسوسیٹڈ کس کے ساتھ ہیں؟ عورت کے ساتھ. عورت شادی ہو کے گھر آئی، لڑکی بہو گھر آئی، گھر کے کاروبار میں گھر والوں کا کاروبار کم ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ سبز قدم آئی ہے، منحوس آئی ہے. نعوذ باللہ. لگتا ہے کہ عورت نہیں ہے، خدا ہے جیسے، کہ وہ کسی کو زندگی دے سکتی ہے یا موت دے سکتی ہے، یا وہ کسی کا کاروبار اوپر نیچے کر سکتی ہے. بڑی پاورفل ہے بھی. اسٹاک بروکر ایسے نہیں ہوتے جو آپ کی بہو ماشاءاللہ گھر میں آئی ہے کہ جب چاہا آنکھ کے اشارے سے کاروبار نیچے کر دیے تو اور ڈریں اس سے اور سارا آنکھوں پر بٹھائیں اس کو. یا آپ کہتے ہیں کہ بڑی مبارک آئی ہے. چلے مبارک کہنا تو اچھی بات ہے، لیکن ہم نحوست اور اللہ جانے کیا کیا ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. تو اسلام کا مزاج سمجھیں. دیکھیں ہم نے کہا نا کہ وہ بھی ہمیں پڑھنا ہے جو لکھا ہوا نہیں ہے، ہمیں وہ بھی سننا ہے جو کہ کہا نہیں جا رہا. کس کی اپلفٹ ہے مجھ کو بتائیں. ساری کی ساری عورت کی بات ہے، ساری کی ساری. یہاں سے جو قصہ شروع ہوا ہے سورہ بقرہ سے، یہ چلتا چلا جائے گا ٹل دی اینڈ. اور بیچ میں ایک آدھ کوئی فریز آتا ہے، آیت کا کوئی ایک ٹکڑا اتنا سا، اس کو گراؤنڈ بنا کے اور ساری قرآن کی دعوت کو لوگوں نے اس کے گرد گھما دیا ہے کہ جیسے اسلام تو عورت کا استحصال کرنے ہی آیا ہے. نعوذ باللہ. کس کے بہاف پہ کون بات کر رہا ہے؟ عورت کے بہاف پہ اللہ بات کر رہا ہے کہ بیوہ کا نکاح ہونے دو، کرنے دو نکاح اس کو، مت یہ ظلم کرو، مت روکو. کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں عورتیں، شرم کی وجہ سے نہیں کرتی، اور ان کے مزاجوں کے اوپر، صحت کے اوپر، ذہن کے اوپر، صلاحیتوں کے اوپر، ہر چیز پر اس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے. تو کہا کہ جو وہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ خود اپنے نفسوں کے بارے میں، ہاں معروف بہت امپورٹنٹ ہے، اسکینڈل نہیں بنائیں، اپنی بے عزتی نہ کریں، ہڈن افیئرز نہیں ہونے چاہیے، یہ سارے کام نہیں کرنے چاہیے. ایک معروف طریقے سے وہ شخص آئے، رشتہ دے، اس لڑکی کے ولی سے یا عورت کے ولی سے بات کرے. اور ظاہر 60 سال کی ہے تو ولی جو ہے وہ مشکل ہے کہ باپ زندہ ہو اتنی عمر میں. اب ولی کون ہوگا اس کا؟ اس کے بیٹے ہوں گے. اب بیٹے غیرت کا نام لے کے نہ کھڑے ہو جائیں. بعض دفعہ سسرال والے غیرت کے نام پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں اتنے عرصے ہمارے گھر کی بہو رہی ہے، اب یہ کسی اور کی نہ بہو بن سکتی ہے نہ بیوی. واٹ رائٹ ڈو دے ہیو؟ وہ کہاں سے آ گئے؟
کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں کہ اس کو منع کرے. اللہ نے منع کر دیا کہ فلا جناح علیکم، مطلب ڈونٹ انٹرفیئر. تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم اس کو روکو، ہاں تم سپورٹ کرو گے اس کو. بات یہ ہے ساری کہ ایک اچھا دوبارہ سے شوہر ڈھونڈنے میں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے میں تم کو انکریج کرنا ہے، اس کو حوصلہ افزائی کرنی ہے اس کی کہ کرو. تم یہ کہنا چاہیے جا کے کہ ایک اور نکاح کر لو، اچھا کوئی رشتہ ہے تو کر لینا چاہیے. معروف بات بہت امپورٹنٹ ہے، ڈگنیٹی کے ساتھ، گریس کے ساتھ، اپنے خاندان کی، اپنی عزت کا لحاظ رکھتے ہوئے پھر وہ نکاح کر لے. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. اچھا یہ معاملہ ہو گیا. کب ہوا معاملہ؟ جب عدت پوری ہو گئی. اچھا ابھی کیا ہے؟ ایک عورت کا شوہر مر گیا. اچھا اب وہ عدت کے اندر ہے. اب وہ عورت عدت میں ہے اور کوئی مرد اس کے بارے میں سوچ رہا ہے. آپ کہیں واہ جی پردہ ہے تو کیسے سوچ رہے؟ پردے کے احکامات ہیں تو کیسے سوچا؟ دیکھیں خوبی جو ہے نا وہ چھپ نہیں سکتی. اگر نہیں، سپوز وہ کزن تھی، فرسٹ کزن تھی، تو دیکھا ہوگا نا، اپنے سامنے اس کو دیکھا ہوگا بڑا ہوتے ہوئے. یا مثال کے طور پہ جیسے کہ کوئی مرد ہے، اس کے اپنے دوست وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو سب کو ایک دوسرے کی بیویوں کی خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے. وہ لاکھ پردے کے اندر رہیں، وہ لنچ باکس دیکھ کے خوبیوں کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اچھا ان کے ہاں تو لنچ اس طرح سے آتا ہے، ان کے ہم گئے تھے تو ڈنر ایسے ہوا تھا، ہم ان کے گھر گئے تھے تو گھر ایسے رکھا ہوا تھا. اندازہ ہو جاتا ہے نا، چاہے منہ سے کوئی شخص کچھ نہ بولے بیوی کے بارے میں، دوسرے گیس کر لیتے ہیں کہ اس کی بیوی اچھی ہے. اور عورت اپنے منہ سے کچھ نہ بولے میاں کے بارے میں، لوگ گیس کر لیتے ہیں کہ بھئی اس کا میاں اچھا ہے. تبھی لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اچھا بھئی میرا کولیگ مر گیا یا میرا کزن مر گیا، اب اس کی بیوہ ہے. یا گھر کی خواتین بتا دیتی ہیں کہ بھئی فلاں میں یہ خوبی ہے، وہ خوبصورت ہے یا وہ ایسی ہے، تو سوچ کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اچھی عورت ہے. تبھی اس کا ذکر آ رہا ہے اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں نکاح کر لوں اس سے، اس میں یہ خوبی ہے. یا انٹیلیجنس کا کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی انٹیلیجنٹ ہے، سوچا چلو ہم کر لیتے ہیں. تو اس کا یہاں ذکر کیا گیا، فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھیں جناح کا لفظ ہمیشہ لا کے ساتھ آتا ہے قرآن میں، اور یہ آتا عام طور پہ شریعت کے احکامات کے لیے ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. خالی جناح لفظ نہیں آتا بلکہ ہمیشہ لا کے ساتھ ہی آیا ہے زیادہ تر. تو علیکم کون ہے؟ وہ مرد جو کہ اس عورت کے بارے میں سوچ رہے. ولا جناح علیکم، کہ اے مردو جو بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا سوچ رہے ہو، کوئی گناہ نہیں ہے تم پر. کس میں؟ فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، کہ تم عورتوں کو پیغام دینے کے بارے میں سوچو. زمانہ عدت میں خواہ تم بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا پیغام دینے کا خیال کرو. او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے نفسوں میں چھپا کے رکھو، کوئی حرج نہیں کہ تم یہ ڈیسائیڈ کر لو اچھا جب فلاں کی عدت پوری ہو جائے گی، میری دوست کی وڈو کی یا میرے کزن کی وڈو کی یا فلاں کی وڈو کی، تو میں اسے نکاح کر لوں گا. کوئی حرج نہیں اس کے اندر. یہ ہونا چاہیے. ایکچولی کیا ہے؟ انکریجڈ ہے کہ کرو، ایسے سوچو اس کے بارے میں. علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ عنقریب تم ان سے ذکر کرو گے یا ان کا ذکر کرو گے، کسی سے ان کے ولیوں سے ذکر کرو گے تم، یا تم ان کا دل میں خیال لاؤ گے. فار ایگزامپل دیکھیں، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بھابھی بیوہ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جیٹھ ہے یا دیور ہے. کیا وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بچے ادھر ادھر رولیں گے، کیوں نہ میں اپنی بھاوت سے نکاح کر لوں؟ تو یہ بھی تو سمجھیں کہ خالی ایک عورت کے لیے نہیں کیا جاتا. بعض دفعہ بہت سی کنوینئنسز ہوتی ہیں، کوئی اعلیٰ مقصد بھی ہوتا ہے نکاح کا. بعض دفعہ کسی کو سہارا بھی دینا ہوتا ہے کہ اب یہ بچے کہاں رولیں گے، میرے بھائی کے بچے کہاں جائیں گے، کون کھلائے گا پلائے گا. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک جو ہے ہیڈ اوور ہیلز ان لو ہو کر ہی نکاح کرے. یہ میرجز آف کنوینئنس ہمیشہ سے ہوتی تھیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی. تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ دیور یا جیٹ کہے کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لیتا ہوں، تو وہ سوچنا تو شروع کر دے گا نا کہ یہ بچے کہاں جائیں گے، بھابھی بیچاری کہاں جائے گی. ہر ایک کے ولی نہیں ہوتے، یا ہر ایک کے ولی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. ہر ایک عورت کا تو میکا اسٹرانگ نہیں ہے نا. اب ماں باپ خود ہی زندہ نہیں ہیں، یا ماں باپ خود ہی بھائی کے اوپر بوجھ بنے ہیں، اب ایک اور بیوہ بہن اس کے بچوں کو کون رکھے گا؟
تو انہوں نے سسرال ہی میں سے کسی نے سوچ لیا کہ میں نکاح کر لیتا ہوں. تو بہت سے ڈفرینٹ سینیریوز ہو سکتے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کرو ایسے, ہونا چاہیے اسی طرح سے, مت چھوڑو بے سہارا. اور خاص طور پہ بچے بھی اگر چھوٹے چھوٹے یتیم ہیں تو یتیموں کو سہارا دو. اتنی بڑی نیکی ہے یتیم کو سہارا دینا. اڈاپشن تو ہو نہیں سکتا تو کیا کرو, اڈاپٹ اے فیملی. یتیم کی ماں سے نکاح کر لو, ماں سمیت بچے کو لے آؤ گھر کے اندر. تو فرمایا کہ عنقریب تم ان کا ذکر تو کرو گے, یا تم ان کا خیال تو کرو گے, یا تم ان سے ذکر تو کرو گے, لیکن کیا فرمایا, ولا کہ لا تواعدوہن سرن, ہاں چھپ کے پکے وعدے مت کر لو. الا ان یقولوا قولا معروفا, ہاں مگر یہ کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے بات کرو. تو معروف طریقے سے بات کرو سے کیا مطلب ہے, جیسے کہ ڈھکے چھپے انداز میں پیغام دیا جاتا ہے نا, کہ کہیں کہ بھئی اب میں بچوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں, ان یتیم بچوں کا کیا ہوگا, یا یہ سوچنا کہ بھی مجھے کسی اچھی عورت کی ضرورت ہے, میں بھی نکاح کرنے کا سوچ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے نا انداز بات کرنے کا, تو اس طرح سے کوئی پیغام پہنچا دینا کہ میں انٹرسٹڈ ہوں. بات پکی نہیں ہو سکتی, اور معروف طریقے سے پیغام دینا ہوگا. یعنی کہ اب وہ ہارٹ والے ایموجی نہیں بھیجیں گے اس عدت والی عورت کو, اور یا کوئی ڈانسنگ تصویریں نہیں بھیجنی, کپل ہے اور بیچ میں ایک دل بنا ہوا ہے. یہ معروف چیز ہے, آپ کو سمجھانے کو بتا رہی ہوں میں کہ یہ چیزیں معروف نہیں ہیں. یہ سرن کام نہیں کرنے, ہڈن میسیجز نہیں دینے. اس زمانے میں تو آسان کام نہیں تھا خط لکھنا, اب تو کوئی مشکل نہیں. تو اس میں پھر دیکھیں تقوی کے بغیر ہوگا, یہ تقوی کے بغیر نہیں ہوگا. وہ ایک مرد سے ایسوسیٹ رہی ہے اور ابھی عدت اس کو گزارنی ہے, عدت اس کی ہونی چاہیے. عدت پوری ہو جائے تم اس میں اشارہ کر سکتے ہو, لیکن پکا وعدہ نہیں کر سکتے. یعنی ہال نہیں بک کرا سکتے, کارڈ نہیں چھپوا سکتے, بیوٹی پارلر کا اپوائنٹمنٹ نہیں لے کے رکھ سکتے, ابھی جوڑے کا آرڈر نہیں دے سکتے. یہ سب چیزیں کس میں آ جائیں گی, پکی بات کے اندر. تو لا تواعدوہن سرن, ابھی پکی بات نہیں کرو, عدت گزرے گی اس کے بعد پریپریشن ہوگا. الا ان یقولوا قولا معروفا, لیکن بھلے طریقے سے, ڈیسنٹ طریقے سے, پراپر طریقے سے معاملہ کرو. یہ بھی کتنی دفعہ بتایا ہے اس سارے ذکر میں, بالمعروف معروفہ, بالمعروف معروفہ. اسکینڈل نہیں بناؤ, لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہیں دو. ڈگنیٹی کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے, کھلا معاملہ ہونا چاہیے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ, اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک مت کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے. تو ڈیورنگ عدت نکاح نہیں ہو سکتا. اس میں بہت سے علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر عدت کے اندر نکاح کر لیا ہے تو وہ باطل ہوگا, یہ نکاح شمار نہیں ہوگا. عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کرنا ہوگا. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, ان اللہ یعلم ما فی انفسکم, خوب جان لو اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے. خوب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ناروا پابندیاں نہیں لگائیں. یہ کوئی ہندوؤں والا مذہب نہیں ہے کہ بیوہ کو شادی کی اجازت نہ دی جائے. اور اللہ جانتا ہے دلوں کے اندر. نہ صرف ہمارے ہاں بیوہ کو شادی نہیں کرنے دیتے, اور کہتے ہیں نا جلتی پر تیل, کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, منحوس ہے, نعوذ باللہ. کوئی خوشی کی مجلس محفل ہو, بیوہ کو آنے دیتے ہیں, رسم کرنے دیتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو کہ نہیں منحوس ہے. یہ اگر دلہن کو مٹھائی کھلائے گی تو کیا ہوگا, اگر بیوہ نے دلہن کو مٹھائی کھلا دی تو دلہن کے ساتھ کیا ہوگا, دلہن بھی بیوہ ہو جائے گی. تو پھر تو خدا, میں کہہ رہی ہوں نا, پھر خدا بنائے اس بیوہ کو. اگر زندگی اور موت کا وہ اختیار رکھتی ہے کہ کسی کو مٹھائی کھلانے سے وہ اس کے شوہر کی جان لینے پر قادر ہے, تو بھئی کیا پاور ہے, تو عبادت کریں اس کی پھر, نعوذ باللہ. شرک تک جاتے ہیں سارے جو شگون ہیں نا ہمارے ہاں, یہ شگون اور یہ وہم جو ہیں ساری کہاں تک لے جاتے ہیں. تو اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. اور جو بیوہ کو منحوس کہتا ہے تو پھر وہ سوچ لے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں وہ کیا سوچ رہا ہے. سوچ لے خدیجہ کو اس نے کیا کہا, وہ سوچ لے کہ حفصہ کو اس نے کیا کہا, سمجھ آ جائے گا خود ہی سارا کچھ. تو فرمایا فاحذروا, بچ کے رہنا, ڈر کے رہنا اللہ سے. جو کسی اور کی بیٹی کے ساتھ آج ہوا, کل تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. زیادہ باتیں نہ بنانا,
بعض دفعہ عورتیں سمجھتی ہیں کہ میاں کی زندگی شاید ان کی وجہ سے، اترانا ہے نا، ہمارے اترانے کا بہت رواج ہے، اپنے اوپر ناز کرنا عورتوں میں تو بہت پایا جاتا ہے، اور ذرا اگر میاں جو ہے وہ نخرے اٹھانے والے اور تعریف کرنے والے مل گئے، پھر دیکھیں مزاج کہاں جاتے ہیں آسمان کے اوپر، نعوذ باللہ. سارا کریڈٹ لگتا ہے ان کا اپنا ذاتی ہے، کوئی جیسے کوئی کسی کا کریڈٹ نہیں ہے. یاد رکھیں سب اللہ کی دین ہے، اللہ کی نعمتیں ملیں تو عاجزی، اور اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو صبر، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی، بجائے کہ انسان اترائے اپنے اوپر کہ واہ میں کیا لاڈلی اپنے میاں کی ہوں، میں اپنے میاں کا کتنا خیال رکھتی ہوں. بعض دفعہ اور باتیں بنائی جاتی ہیں کہ صحت کا خیال نہیں رکھا میاں کی اسی لیے مر گیا، اس کو جو ہے پرہیز نہیں کروایا اس لیے مر گیا. ہم تو اتنا خیال رکھتے ہیں اپنے ہسبینڈ کی ڈائٹ کا، نعوذ باللہ. یہ ساری باتیں کرنی، اللہ کہتا ہے اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے اپنے دلوں کے اندر ہے. فاحذروا، ڈرو، جو کل وہاں ہوا وہ آج تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھنا اللہ مالک ہے ہر چیز کا. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ بردبار ہے. تو کوئی کمی بیشی تھی اللہ ڈھانکتا ہے کہ نہیں ڈھانکتا تمہاری؟ تو تمہیں علم نشرہ کرنی چاہیے ساری باتیں دوسروں کی، کمیاں کمزوریاں خرابیاں نہیں. اللہ حلم والا ہے، تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہم کو بھی حلم والا ہونا چاہیے، بہت سکون کے ساتھ معاملوں کو لے کے چلنا ہے. کلیئر ہے آپ لوگوں کو یہ سب کچھ؟ تب ہمیں اور کیا سبق ملا؟ کیا معاشرے کی رسپانسبلٹی ہے بتائیے بیوہ کے ضمن میں؟ کوئی باتیں بنانی ہیں اللہ نہ کرے. اور کیا بتائیے؟ اور طلاق اگر ہو گئی ہے تو معاشرے کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ بالکل باتیں نہیں بنانی. اور شادی شدہ کپل ہے تو کیا کرنا ہے؟ ان کو کلوز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں مل کے رہیں، اور ان کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ رول بنا لیں کہ ہسبینڈ کے سامنے بیوی کی برائیاں نہیں کرنی، اور بیوی کے سامنے ہسبینڈ کی برائیاں نہیں کر لی. دل خراب نہیں کریں ایک دوسرے سے، میاں کا اور بیوی کا، وہ کوئی بھی رشتہ ہو چاہے. جی آپ کچھ پوچھ رہی تھیں؟ اپنی سوچوں کو بھی اسلامی بنانا ہے، بالکل. جی ہاں بالکل، اس میں ہمیں بہت اچھی طرح اس کو نا کھل کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے کہ دیکھیں یہ فلاں خاتون تھیں، یہ بیوہ ہو گئی ہیں، دیکھیں الحمدللہ انہوں نے ایک اور نکاح کر لیا، الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے. ایک اور ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ عدت گزر گئی، سے نکاح تو نہیں کیا، عدت گزر گئی. ڈیورنگ عدت کا سنگھار کر سکتی ہے بیوہ؟ کیا عدت کے بعد کر سکتی ہے؟ کر سکتی ہے. ہم برداشت کرتے ہیں؟ عدت کے بعد وہ کسی شادی میں آئی، اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے، اس نے رنگین دوپٹہ پہنا ہے، اس نے زیور پہنا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں دیکھا اس کو، اور میں دکھاؤں؟ اب تک نہیں دیکھا تم نے، خود چل کے دیکھو ذرا. کہتے ہیں ان کو دیکھو ذرا. پھر مطلب کیا کہ میں سہاگن ہوں. پھر دیکھیں یہ ہے نا غرور کہ سہاگن تو میں ہوں، حق تو میرا ہے کہ میں بنوں اور سنوروں، جیسے کہ میرا میاں ہے جو مجھ کو دیکھ کر خوش ہوگا. یہ کس کے لیے سنگھار کر رہی ہے؟ یہ باتیں بنتی ہیں نا اس طرح کی، سارا غرور ہے دیکھیں دل کے اندر، سارا تکبر ہے دراصل اپنے اوپر. اللہ نے اس کا میاں لے لیا، اللہ کل تمہارا بھی لے سکتا ہے. پھر بتاؤ کیا کر لو گے؟ اور اگر میاں چلا گیا تو زندگی بھر سوگ میں رہنا ہے کیا اس کو؟ زندگی بھر سفید پہننے ہیں؟ یہ کوئی اسلامی اسپرٹ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد عورت زندگی بھر سفید کپڑے پہنے. ہاں یہ حقیقت ہے کہ اگر میاں کے ساتھ دل مر گیا اور خود اس بیوہ کا دل نہیں چاہ رہا وہ اور بات ہے، لیکن معاشرہ اس کو فورس نہیں کر سکتا کہ تم براؤن اور بیج اور گرے اور وائٹ کے علاوہ کوئی رنگ نہیں پہن سکتی، کوئی باتیں نہیں بنا سکتا. کہ وہ ہنس رہی تھیں دیکھا تھا، یہ باتیں بنانے کا حق نہیں. جی دیکھیے حلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حلم کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، جذباتی نہ ہونا، ریئیکشنری نہ ہونا، رسپونڈ کرنا، ریئیکٹ نہ کرنا. تو اوور ایموشنل ہو کر اور احمقانہ حرکتیں نہ کرنا، اس کو حلم کہا جاتا ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کلو علم حاصل کیا ہے اس کے لیے 1 من حلم چاہیے. ٹھہراؤ کے ساتھ معاملہ کرنا اور یہ پتا ہونا کہ یہ علم کو اپلائی کیسے کرنا ہے. چلیے جی ہاں یہ بھی ایک سوال ان کا اچھا ہے. کیا کوئی جیسے قرآن تو کہتا ہے نا حولین کاملین، 2 سال پلاؤ، لیکن اگر لگتا ہے کہ بچہ کمزور ہے
اور ابھی بچے کو مزید ماں کے دودھ کی ضرورت ہے اور ماں کا دودھ ابھی آ رہا ہے، تو تھوڑی اوپر مدت اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر.